السلام علیکم ناظرین۔ مکہ دنیا کا وہ مقدس شہر ہے جہاں ہر مسلمان کا دل بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مکہ زمین کے مقدس مقامات میں ایک منفرد اور بے مثال حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی دوسرا مقام اس کی حرمت، پاکیزگی اور انسانیت کے روحانی مرکز کے طور پر اہمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس جگہ تشریف لائے اور اس بنجر بے آب و گیا وادی کو ایک سرسبز و شاداب جگہ میں تبدیل کر دیا جو کہ قیامت تک قائم رہے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی پہلی وحی اسی شہر مکہ میں نازل ہوئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شہر مکہ کے چند اہم، مقدس اور تاریخی مقامات کا مختصر مگر دلچسپ جائزہ لیں گے۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مسجد الحرام اور خان کعبہ۔ شہر مکہ کا سب سے مقدس مقام مسجد الحرام ہے، جس کے مرکز میں خان کعبہ واقع ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان ہر نماز میں اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا۔ مسجد الحرام ایک وسیع و عریض احاطہ ہے جس کے چاروں طرف کشادہ دالان ہیں جنہیں خوبصورت اور مضبوط ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے۔ اس سے آگے ایک وسیع اور کھلا ہوا صحن ہے جس کے بعد طواف کے لیے مختص جگہ ہے، جس کے بیچ میں خانہ کعبہ کی عمارت واقع ہے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس کا علاقہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ یہ سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جو تیز چلچلاتی دھوپ میں بھی گرم نہیں ہوتا ہے۔ باب الاسلام۔ اس نام سے مراد وہ دروازہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے۔ آج یہاں دروازے کا کوئی جسمانی ڈھانچہ نہیں ہے، ایک سیاہ سنگ مرمر کی لکیر سے اس جگہ کو نشان زد کیا گیا ہے۔ عمرہ کے طواف کے لیے اس مخصوص مقام سے مطاف میں داخل ہونا افضل ہے۔ اس وقت جس دروازے کا نام باب الاسلام ہے وہ اصل باب الاسلام کی جگہ کے بالمقابل واقع ہے۔ مقام ابراہیم۔ خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم واقع ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب تعمیر کے دوران دیواریں اٹھنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس پتھر کو جنت سے لائے۔ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں، یہ پتھر بھی اسی کے مطابق اٹھتا جاتا تھا۔ اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پر نقش ہو گئے جو آج تک نظر آتے ہیں۔ مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ حج اور عمرہ کے دوران طواف مکمل کرنے کے بعد یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت ہے۔ زمزم کا کنواں۔ ناظرین، زمزم کا کنواں بھی مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم کے ساتھ ہی واقع ہے۔ مقام ابراہیم کی طرح زمزم کا کنواں اصل میں مطاف کے اندر ہی واقع تھا، تاہم زیادہ ہجوم کی وجہ سے اسے چند سال قبل نچلی سطح پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ الیکٹرک پمپ پانی کو کھینچنے اور اسے بیرونی نلکوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے زمزم کا پانی حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آب زمزم کی عظیم فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پانی پیا جاتا ہے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں زمزم کے پانی کو غذائیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو بھوک کو مٹاتا ہے اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ رکن۔ خانہ کعبہ کے کونوں کو رکن کہا جاتا ہے۔ جنوب مغربی کونے کا رخ یمن کی طرف ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ شمال مغربی کونا شام کی طرف ہے، جسے رکن شامی کہتے ہیں۔ شمال مشرقی کونا جس کا رخ عراق کی طرف ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، اور جنوب مشرقی کونا جس میں حجر اسود نصب ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود۔ ناظرین، حجر اسود ایک بابرکت پتھر ہے، یہ جنت کے جواہرات میں سے ایک ہے۔ دیوار کعبہ کے ایک کونے میں زمین سے تقریباً 4 فٹ اوپر اور چاندی کی پٹی سے گھرا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حجر اسود کو جنت سے زمین پر لایا گیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بعد میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔
حجاج کرام طواف کے دوران اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مزاب رحمت ناظرین، خانہ کعبہ کی چھت پر سونے کا بنا ہوا ایک پرنالہ ہے جسے مزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کعبہ شریف کی چھت سے پانی اس پرنالے سے ہوتا ہوا حتیم کے اندر گرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مزاب رحمت کے نیچے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ملتزم ناظرین، ملتزم مکہ مکرمہ کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ دیوار کا وہ حصہ ہے جو حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان واقع ہے۔ ملتزم کے معنی لپٹنے کے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا نام ملتزم پڑا ہے۔ لوگ اس جگہ سے لپٹ لپٹ کر دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی انسان نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہیں ہوئی ہو۔ مستجاب ناظرین، رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں۔ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا ہے۔ صفا اور مروہ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو مسجد الحرام کے اندر واقع ہیں۔ کعبہ شریف کے جنوب مشرقی کونے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے، اسے صفا کہتے ہیں، جبکہ کعبہ شریف کے شمالی کونے پر ایک چھوٹی پہاڑی ہے جسے مروہ کہتے ہیں، جہاں سعی ختم کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 2 فرلانگ کا لمبا راستہ ہے جو سنگ مرمر سے 2 منزلہ بنایا گیا ہے اور زمین پر بھی سنگ مرمر بچھا دیا گیا ہے، جس سے حجاج کو بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی تھیں۔ اسی یاد میں حج اور عمرہ کرنے والے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ غار حرا مکہ کے قریب جبل نور پر واقع غار حرا اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم مقام ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ذکر و مراقبہ کیا کرتے تھے، اور اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ غار ثور ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ جب کفار تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا۔ منا وہ مقام ہے جہاں حجاج کرام قیام کرتے ہیں۔ یہیں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کو کنکریاں مارنے کی پیروی ہے۔ یہاں لاکھوں حاجیوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا عارضی خیمہ شہر قائم کیا جاتا ہے۔ میدان عرفات جبل رحمت میدان عرفات حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو تمام حجاج یہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخی خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ مزدلفہ عرفات سے واپسی پر حجاج مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں۔ یہیں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے اور جمرات کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہے۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قدیم قبرستان جنت المعلی بھی اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت کئی صحابہ کرام اور اہل بیت مدفون ہیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ صرف ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایمان، تاریخ اور روحانیت کا مرکز ہے۔ یہاں کا ہر مقام اسلام کی عظیم قربانیوں، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری، عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ASN نان سٹاپ نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔